السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سورہ مطففین آیت نمبر 14 کو ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ کلا بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ کیوں چڑھ گیا ہے؟ ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں۔ انسان جیسے اعمال کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت ویسی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خبردار ہو جاؤ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس میں بگاڑ ہو جائے تو پورے جسم پہ بگاڑ نظر آتا ہے۔ یہ میڈیکلی بھی بات ثابت ہے، آپ کے دل میں گڑبڑ ہو جائے، آپ کے سارے آرگن صحیح بھی کام کر رہے ہوں، انسان بندہ بیماری کا شکار ہو گیا بس، اور دل بند ہو گیا، نقص آ گیا، ہارٹ اٹیک کوئی ہوتا ہے، آپ مر جاتے ہیں، مر جاتا ہے انسان، ختم۔ ابھی اس کے کڈنیز صحیح ہیں، آنکھیں خراب ہو جائیں انسان جیتا رہے گا، پھیپھڑے خراب ہو جائیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیور ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، لیکن لیور بھی بہرحال ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی لیور کی خرابی کے باعث بھی اتنے خراب ہو جاتے ہیں لیور، کوئی بندہ آخری سٹیج پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ دل تو جہاں گڑبڑ ہوا اور لمحوں کے لیے رکا اور آپ لمحوں میں دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ بھی ہے کہ ما کانوا یکسبون، تو دل ہی سب کچھ ہے۔ اگر دل پہ زنگ آ جائے تو پھر انسان کی اعمال پہ، یعنی اس کی جو روٹین ہے، اس کی روٹین سے مراد جو وہ کرتا ہے اعمال پلس اس کے نامہ اعمال، دونوں پہ زنگ آ جاتا ہے۔ اور دل اگر صاف ہے، چمکدار ہے، شائنی ہے، تو اس کی روز کی روٹین، وہ جو روز اعمال کر رہا ہے وہ بھی شائنی ہوں گے، اور پھر ایٹ دی اینڈ نامہ اعمال بھی شائنی ہو جائے گا۔ تو ما کانوا یکسبون، وجہ یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہ ہمارا دل کوئی کیل کانٹے کی طرح نہیں ہے جو کہیں پڑا ہوا ہے اور ہوا اس پہ گر رہی ہے اور اس پہ زنگ آ گیا اور پانی گر گیا زنگ آ گیا، نہیں، ہمارے اختیار میں اس پہ زنگ چڑھائیں یا نہ چڑھائیں۔ تو ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس سے دلوں پہ زنگ آتا ہے یا آیا ہوا زنگ دھل جاتا ہے، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں پر زنگ آتا ہے تو ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں، یہ دلوں پہ زنگ آئے تو اس کو کیسے صاف کریں؟ مطلب سیکھنا چاہتے تھے نا، تو فوراً اس کا حل مانگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت اور موت کی یاد کی کثرت، یعنی یہ دو چیزیں ایسی امپورٹنٹ ہے جو دلوں پہ زنگ نہیں آنے دیتی ہیں، اور آ جائے تو اس کو اتارنے میں مدد کرتی ہیں۔ کیا سوچ کے میں نے چلے جانا ہے یہاں سے، یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے لیکن یہ میرا چھوٹا ہی گھر ہے، چاہے کتنا بڑا ہو جائے، چاہے کتنا مزین ہو جائے، چاہے اتنا مضبوط ہے کہ یہاں سینکڑوں سال لوگ رہ لیں، لیکن میں نے کچھ عرصہ ہی رہنا ہے۔ تو ہماری یہ سوچ کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور یہ سوچ بھی میں آپ کو بتاؤں کب آتی ہے، یہ سوچ تب آتی ہے جب آپ اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں کثرت آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی۔ اچھا، کیونکہ وہ عرب تھے تو ان کی تلاوت میں بھی وہ بیک گراؤنڈ میں سارا فہم تھا، ہمارا تو فہم نہیں ہے نا، تو ہم اچھا تلاوت میں بھی ہے بہرحال یہ بات، یہ میری اپنی ایکسپیرینس کی بھی بات ہے، جب آپ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے۔ لیکن وہی فیکٹر ملٹی پلائی بائی شاید 1000 ہو جاتا ہے جب آپ سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنا، قرآن سے جڑنا، قرآن والوں سے جڑنا، تو یہ دل پر جو زنگ آتا ہے اس کو ہٹانے میں مدد دیتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پیچھے بات ہو رہی تھی کن کی؟ فجار کی، گناہ گاروں کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہرگز نہیں، خبردار ہو جاؤ، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ دیکھیے جب آخرت کا معاملہ ہوگا اور فیصلہ ہوگا تو ہر شخص چاہے گا کہ یا اللہ بس میری کسی طرح خلاصی ہو جائے، اور جب ہم اپنا کیس پیش کرتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خود جائیں، ہم خود دلائل دیں، اس وقت تو ویسے ہی کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ تو جو فجار ہوں گے وہ جسے کہتے ہیں نا مرے جانا، کہ وہ مرے جا رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے سامنے چلے جائیں اور کسی طرح اللہ کے سامنے کوئی گزارش کر دیں، کوئی عرض کر دیں، کوئی بات کر دیں کہ یا اللہ معاف فرما دیں، ہمیں واپس بھیج دیں، یا ہمیں پوری دنیا کے وزن برابر ہم سے سونا لے لیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہوگا، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس دن اپنے رب سے وہ پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی رکاوٹ ہوگی، انہیں یہ فیسلٹی نہیں مل سکے گی اس دن۔ اور دوسرا دیدار کی بات بھی ہے کہ جو فجار ہوں گے وہ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر سکیں گے کبھی بھی۔ اللہ رب العزت کا دیدار ہی آخرت میں ملنے والی سب سے بڑی
نیکی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جنت سے بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو کھو جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کبھی آپ پہ یہ کیفیت آئی ہے کہ آپ کچھ دیکھتے ہوئے، کسی کی بات سنتے ہوئے، کسی کا کلام سنتے ہوئے، کبھی قرآن سنتے ہوئے اتنا کھو گئیں، یا نماز میں اتنا کھو گئیں، یا تراویح میں کھڑی ہیں تو اس قدر کھو گئیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے برابر میں جو خاتون تھی اٹھ کے چلی گئی ہیں، یا آپ کا بچہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، یا کوئی آپ سے بات کہہ رہا ہے آ کے اور آپ وہ بول رہا ہے، آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن آپ بالکل اس کو اگنور کر دیا یا آپ کو سنائی ہی نہیں دی۔ کسی نہ کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی معاملے میں کبھی یہ کیفیت آئی ہوگی ضرور۔ تو وہ اس کیفیت کو وہ بہت زیادہ برابر کیفیت ہے جو دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں ملتی جلتی چیزیں دکھاتے ہیں نا، یہ دلیل ہوتی ہے اس چیز کی کہ آخرت بھی موجود ہے۔ جب دنیا میں اللہ دکھا سکتا ہے تو آخرت میں ملٹیپلائی بائی 1000 کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ تو وہ جنتی کھو جائیں گے، انہیں یاد ہی نہیں رہے گا، سالوں گزر جائیں گے اللہ رب العزت کو دیکھتے ہوئے، انہیں خیال ہی نہیں رہے گا، ہوش ہی نہیں رہے گا۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ جہنمی کہہ لیں یا گناہ گار، یہاں آخرت کے میدان کے حوالے سے ہے تو گناہ گار کہہ لیں کہ وہ اللہ کا دیدار کبھی نہیں پا سکیں گے، رکاوٹ ہوگی، آڑ ہوگی، ان سے دور کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے سب کو فردن فردن، تو اس کو بالکل ایسے نہیں لینا ہے کہ اچھا وہ تو اپنا معاملہ نہیں پیش کر سکے، معاملہ ہوگا، گواہیاں ہوں گی، اللہ رب العزت ہی جج ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نہیں اس پوچھ گچھ نہیں ہوگی یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ حقیقت ایک اپنی جگہ ہے، لیکن خاص کر کے جنت اور جہنم کے حوالے سے دیکھیں۔ لیکن یہاں پہ کیا بات آ رہا ہے کہ اس دن اور ربہم، اس دن البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ تو اس میں کیفیت مراد ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ہم جائیں، ہم اپنی بات کریں، ہم اپنا کیس پیش کریں اور ہم 10 باتیں کر لیں کہ ہماری خلاصی ہو جائے، تو انہیں ایسی کوئی سہولت نہیں دی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کم از کم اس سے جا کے بات کر لیں ایک دفعہ۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ غلط ہیں، آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فون ہی ریسیو کر لیں، میرے میسج کا جواب ہی دے دے، اور وہ بندہ جواب نہیں دے رہا ہے، تو یہ وہی کیفیت ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہیں جہیم میں، یعنی پھر ان کا انجام جہنم ہوگا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی یہ جہنم، اس کے تم انکاری تھے۔ اہل مکہ کے حوالے سے بھی دیکھیں، اہل مکہ تو بار بار میں غلط کہتی ہوں، کفار مکہ مجھے کہنا چاہیے، کفار مکہ کے حوالے سے بھی اس کو یہ دیکھیے کہ آخرت کے انکاری ہیں۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر رہے تھے، اور اس سے اوپر آپ رکھیں تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے تھے، لیکن اللہ کو بہرحال وہ مانتے تھے، شرک کرتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ دوسرا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے انکاری۔ تیسرا آخرت کی انکاری۔ اب آخرت میں آخرت کا دن بھی ہے جس کے پیچھے بات ہو گئی، اور اب یہ کون سا بات آ رہی ہے؟ جہنم کی بات آ رہی ہے۔ جہنم بھی تو آخرت سے ریلیٹڈ ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگ البتہ علیین میں ہوں گے۔ اب آیت نمبر 17 تک ہماری بات ختم ہوئی فجار کی، متففین کی۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابرار کی، نیک لوگوں کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔